ख़वातीन हज़रात, हुमायूं महबूब आपको ARY डिजिटल पे खुशामदीद कहता है। और जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि आज मैं आपको मंथली प्रेडिक्शन दूंगा, उसके बाद अगर वक्त बचा तो फिर दीगर बातों की। तो वक्त ज़ाया किए बगैर पहले हम चलते हैं मई का महीना कैसा रहेगा बुर्ज हमल वालों के लिए। यहाँ से शुरू होता हूँ। एरीज़ वालों के लिए ये महीना कुछ बेहतर नताइज लेके आएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ तो पंचन बाग के सदक़े कुछ खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। वो काम जिसके लिए आप मुस्तकिल जिद्दोजहद कर रहे थे या बहुत अरसे से लगे हुए थे, उसमें कोई बेहतरी की खबर आ सकती है, कोई बेटरमेंट हो सकती है। सरकारी मुलाजमत या जो गवर्नमेंट पेशा लोग हैं उनके लिए भी कोई ना कोई अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। अब मुझे ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक वे ऑफ डायरेक्शन, यानी आपने क्या करना है, कहाँ पे जाना है, किस तरह करना है, वो मुतय्यन कर लेंगे। लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा, गुस्से से परहेज़ कीजिएगा। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है तो कोशिश करिएगा कोई जज्बाती फ़ैसला ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला किस्मत आपके साथ बेहतर ही रहेगी बहुक्म अल्लाह। शादीशुदा और जो मैरिड लोग हैं, चाहे वो ख़वातीन अगर एरीज़ हैं, तो वो ज़रा अपना एहतियात करें, ख़ास तौर पे अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ कोई कशीदगी या कोई चपकलिश हो सकती है, लेकिन अल्लाह चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई नया मंसूबा, कोई काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो ये महीना आपके लिए उसके लिए बेहतर साबित हो सकता है। फलाही कामों की तरफ, खैर के कामों की तरफ रुझान आपका रहेगा। और ये भी हो सकता है कि इस महीने में कोई आप सफ़र, मज़हबी सफ़र के लिए कोई बुनियाद, कोई ऐसी चीज़ की इब्तिदा हो सकती है। बुर्ज हमल के बाद यानी एरीज़ के बाद नंबर 2 पे हमारा बुर्ज सौर, टॉरस वालों के लिए ये महीना कुछ मिक्स रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बहुत से मामलात बेहतर हो जाएंगे, कुछ मामलात जो हैं वो थोड़े से अटकेंगे। मिसाल के तौर पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कुछ बेहतर होने लगेंगी। माली एतबार या फाइनेंशियल वे में कुछ चीज़ें बेहतर डेवलप होने लगेंगी फ्यूचर के हवाले से। और अब आप ना अपना एक रास्ता मुतय्यन कर लेंगे कि आपने करना क्या है। उसके अलावा आप अखराजात पे अपने नज़र रखिएगा, एक्सपेंडिचर ज़रा बढ़ सकते हैं। और जो काम आपने पेंडिंग में डाले हुए थे अब उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम है, उनके लिए कोशिश करें। मनफी सोचों, मनफी क़ुव्वतों पर आपने हावी होना है। कोई नेगेटिविटी आए जहन में तो उसको झटक दीजिए और इंशाअल्लाह ताला रब का हुक्म हुआ तो ये महीने में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई बेटरमेंट आपके लिए लाइफ में हो जाएगी। और अगर आप वो टॉरस लोग जिनकी शादी या इंगेजमेंट के हवाले से या रिश्तों के हवाले से मुतमन्नी है, उनके लिए कोई बेटरमेंट हो सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको बस अपने एक्सपेंडिचर को एहतियात करनी चाहिए और एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखें। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है स्टार जेमिनी, जौज़ा वालों के लिए मैं ये कहूँगा आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। कुछ खामखा का डिप्रेशन या कुछ जहन के अंदर मनफी सोचें या कोई शख्सियत में एक जिसे ये कह लें थोड़ा सा तनाव आ सकता है। और आप किसी भी चीज़ को लाइट मत लीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर कोई हेल्थ इशू बने तो आपको ज़ाहिर है डॉक्टर को अप्रोच करना है, यही इसका बेहतर तरीक़ा है। और कुछ पार्टनरशिप के हवाले से या आपकी अगर कोई शराकत दारी में कोई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर टाइम है। और अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये 18 मई के बाद से चीज़ों में आपके कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और फाइनेंशियली ज़रा सा आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा, वो वाला ये वक्ती तौर पे महीना आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला करम करने वाला है। और फिर महीने के आखिर में यानी मई के आखिर में आपकी कोई प्लानिंग ट्रैवलिंग के हवाले से बन सकती है। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या तालीम के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ मिल सकती है।
اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا شروع کے یہ جو مئی کے 10-12 دن ہیں یہ تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اس میں کوئی جذباتی قدم مت اٹھائیے گا، کوئی انویسٹمنٹ مت کریے گا، کچھ ان نیسیسری سوچیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوں گی، اور خواہ خواہ کی گفتگو شنید یا ایسی چیزیں جن سے کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہو اس کو اوائڈ کریے گا. اور ڈرائیونگ میں خاص خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے گھر کے ماحول میں بہتری لانے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خواہ کے ڈپریشن کا شکار ہو، لیکن آپ اس سے کوپ اپ کر جائیں گے. فائنینشلی چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے لگیں گی آپ کے لیے، اور آپ کا جو مجھے لگتا ہے، ویسے تو واللہ عالم بالصواب، عالم الغیب اللہ ہے، کچھ تھوڑا سا چیسٹ یا آپ کے ہاتھ پاؤں میں کوئی تکلیف یا کوئی درد کی شکایت یا کوئی پرابلم یہ ہونے کا امکان ہے. اور خاص طور پہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹریفک، ڈرائیونگ، ان چیزوں میں آپ نے جن میں موبائل چیزیں آ جاتی ان میں خیال رکھیے گا. باقی آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھ سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اگر ظاہر ہے آلریڈی ڈیولپ ہوں گے تو اور بہتری ہو جائے گی، اور اگر خراب ہے تو ان میں بہتری آنے کے امکانات بن جائیں گے. پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا ایک جو آپ کے ذہن کے اوپر منفی سوچ آئی ہوئی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا جسمانی تکلیف اس میں کمی آنے لگے گی. وہ اسٹوڈنٹ جو لیو سے متعلق ہیں ان کو انشاءاللہ گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھی خبر، اچھی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. ویسے اوورآل آپ کا ٹائم اچھا ہے، مگر یہ مہینے کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اور اولاد کی طرف سے ذرا سا آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہو سکتی ہے ان کی صحت کے معاملے میں، اور آپ کے سپیریئر، آپ کے جو افسران بالا ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا. اچھا، مالی معاملات میں بھی کچھ بہتری آ جائے گی. اگر ماضی میں کوئی کیس یا لٹیگیشن میں یا انکوائریز میں تھے تو ان کے سارٹ آؤٹ ہونے کا وقت اب اللہ کے حکم سے شروع ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کا تھوڑا سا ذہن کریٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ جائے گا، یعنی تخلیق کاری جس کے اندر کوئی کریشن ہو. اور یہ جو مئی کے مہینے کا آپ یہ سمجھ لیں کہ آخری 5-6 دن اس میں تھوڑا سا آپ نے ڈرائیونگ کی احتیاط رکھنی، اور خاص طور پر انویسٹمنٹ کے معاملے میں آپ کو خیال رکھنا ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. خواتین و حضرات، ہمایوں محبوب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ. اچھا، ایک چیز میں ہر شو میں بیچ میں بھی بولتا ہوں، آخر میں بھی بولتا ہوں، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اس پہ قطعی اپروچ نہ کریے گا، اس پہ فراڈ اور جھوٹ کا کام ہوتا ہے. وہ دھوکے باز آدمی بیٹھے ہوئے جو اس پہ بیٹھے ہوئے، تو اس پہ قطعی اپروچ نہ کریے گا. اور میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں اپروچ کرنا ہے، سوائے یوٹیوب کے مٹیریل کے، کیونکہ وہ تو اپلوڈ کرتا ہے ARY، تو وہ اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو میں خود سامنے بول رہا ہوں. تو اس کے علاوہ کسی سوشل میڈیا پہ اپروچ نہ کیجیے گا، فیک ہے. ہر پروگرام کے آخر میں اپنے آفس کا نمبر بتاتا ہوں. تو اب چھٹا برج کی طرف چلتے ہیں ہم، جو ہمارا چھٹا اسٹار ہے، اس کو ورگو اور اردو میں سملہ کہہ لیجئے. ورگو والوں کے لیے یہ مہینہ شروع کے 15-20 دن تھوڑے سے آپ کو اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب ہاف منتھ گزر جائے گا تو چیزیں آپ کی بہتر ہونے لگیں گی. کوئی بڑا ڈیسیشن نہ لیجیے گا یا کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے گا جس میں آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے. اور ایک چیز کا، اپنی شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور آپ کو اپنی ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا کیئر کرنا ہے. مگر انشاءاللہ فائنینشیل میٹرز میں کچھ نہ کچھ بہتری اور بیٹرمنٹ آپ کی لائف میں آ جائے گی. اور آپ کے بچوں کے حوالے سے اگر رب کو منظور ہوا تو آپ کو کوئی گڈ نیوز یا اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور یہ بھی امکان ہے اس بات کا کہ آپ کے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے ان میں کچھ
बेहतरी आने लगेगी। सफ़र का सोचेंगे ज़रूर, मगर अभी होने का इम्कान कम है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर वार्न करूँगा, कोई फर्दर अभी न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, चाहे कितनी बड़ी लालच आए या कितना बड़ा चाम नज़र आए, आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपको थोड़ा सा, वैसे तो आपको थोड़ा सा अपनी, एक तो हेल्थ का कोई रिस्क ना लीजिएगा, दूसरा आपने कोई एडवेंचर थ्रिल करने का इस वक्त ना सोचिए। और अपने घर में जो आपकी जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनको भी, उनकी भी सेहत का ख्याल रखवाएं। और इस वक्त ना, अगर एक आदमी को जहन में आता है कि यार इस वक्त प्रॉपर्टी नीचे हुई हुई है, इस वक्त ये नीचे हुआ हुआ है, ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी, तो इस वक्त अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, सोच समझ के फिर हाथ डालिएगा। जब ये मई के महीने, अगले महीने की मैं दूंगा, फिर उसमें मैं बताऊंगा। तो इस वक्त यानी है कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ धोखा होने का इम्कान है, चीट हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। तो इस वक्त आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में नहीं करनी। हाँ, जो गवर्नमेंट की साउंड एंड सेफ इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा आपको प्लान ये करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म पे जाएं। जो तवील मुद्दत के मंसूबे हैं या जिनमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होनी है और बेहतरी होनी है, उन कामों को फोकस करें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगा। और ज़बान को काबू में रखिएगा, वरना आपको एक गुस्से की लहर या एक गुस्सा आए जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कोई चीज़ें बिगड़ जाएं, तो उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी अल्लाह करम करने वाला है। और अगर गाड़ी की तब्दीली का आप सोच रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि 25 मई के बाद कीजिए, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है और आपकी मर्ज़ी। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह चीज़ें अब आपकी बहुत बेहतरी की तरफ और जाएंगी। कुछ वक्ती जो जमूत आ गया है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होगा। और माली एतबार से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, छान पटक के तो कर सकते हैं। और अगर कोई आपका प्रॉपर्टी या जायदाद या कोई घर वगैरह के हवाले से या तब्दीली के हवाले से सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। ये मई का महीने में उसकी बुनियाद डाल सकते हैं आप। और फाइनेंस के शोबे में भी चीज़ें बेहतर रहेंगी। अल्लाह के हुक्म से जो एक रुकावट आ गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगी। प्लस आपकी जो उम्मीद ख्वाहिशात हैं, इंशाअल्लाह अगर रब का हुक्म हुआ तो उनकी पूरा होने के सबब पैदा हो सकते हैं। सफ़र के लिहाज से अभी तो पूरी दुनिया में सफ़र बंद हुआ हुआ है, लेकिन आप प्लान कर सकते हैं। आगे देखें दुनिया आप किस सिमत में दोबारा खुलेगी ये तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। ये मैं एक जनरल बोल रहा हूँ। इसके बाद हमारा है 9वां बुर्ज बुर्ज कौस, सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कीजिएगा। और आपको एक तो आपने हाँ, मंगल का सदका ज़रूर दे लें। और दूसरा, आप हफ्ते के दिन भी काले रंग की चीज़ सदका दे लें। मंगल के दिन लाल दाल होती है। ये 2 सदक़े आपके लिए बेहतर रहेंगे। और ये जो मई और जून की 15-16 तारीख तक ये ऐसा टाइम है कि यहाँ पे आपको, वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन इसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल वे में आपके लिए बेहतरी हो सकती है। और अगर कोई आपकी मुलाजमत छूट गई थी या आपने छोड़ दी थी तो उसके दोबारा या कोई नई मुलाजमत मिलने के लिए एफ़र्ट्स करें तो इंशाल्लाह पॉजिटिव आ सकती हैं। और कुछ मजहबी कामों में, कुछ फलाह बहबूद के कामों में, कुछ खैर व बरकत के कामों में आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और आपका रूहानी सफ़र का इम्कान बन सकता है या पैदा हो सकता है। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने घरेलू माहौल का ख्याल रखें। आपका जो दिमाग है ना, इसमें उस वक्त मल्टीपल सोचें चल रही हैं, तो आप कोशिश करें कि उनमें से 1 या 2 को फोकस करें, बजाय इसके इधर भी हाथ डालूं इधर भी हाथ डालूं, वो काम ना कीजिए। और इंशाल्लाह अगर आप
اس میں کوئی چیز کر رہے ہیں تو اللہ نے چاہا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. البتہ اگر پراپرٹی ریئل اسٹیٹ میں آپ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ذرا ابھی رک جائیں, اوائڈ کیجئے گا, وہ نہ کیجئے گا. اور ازدواجی زندگی میں انشاءاللہ بہتری فیل ہوگی اللہ کے حکم سے. پلس آپ کا دل جو ہے وہ کچھ سکون والی چیزیں اور ایک ذہنی سکون حاصل کرنے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا. اور ایک یہ تو خیر سب کے لیے ہے, لیکن آپ خواہ مخواہ کسی کے معاملے میں نہ الجھیے گا, نہ دخل دیجیے گا, تاکہ چیزیں آپ کی بہتر چلتی رہیں. اور اپنے جو ہے ENT اور لیگس کا, ان کا خیال رکھیے گا, باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے تھوڑے ملے جلے نتائج رہیں گے. تھوڑا سا آپ کا جو ہے پیٹ کا خیال رکھیے گا, اپنے ماؤتھ کا خیال رکھیے گا, انفیکشن یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. فائنینشیل آپ کی چیزیں بہتر رہیں گی. اگر آپ اپنی جاب یا اپنی سروس کے اندر کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں. اور آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے اس وقت. حکمت عملی یا اسٹریٹجی ایسی بنائیے گا کہ آپ کا بجٹ آؤٹ نہ ہو. اور فی الحال آپ نے بھروسہ لوگوں پہ نہیں کرنا, اور خاص طور پر اگر لیٹیگیشن یا عدالتی کچھ امور آپ کے چل رہے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے, اولاد کی طرف سے آپ کو سکون مل سکتا ہے. اور تعلیمی معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھائی, کوئی بہتری ہونے کا آپ کا امکان بن سکتا ہے. خواتین و حضرات ایک ابھی باقی رہ گیا پائسس, تو بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد جو ایک برج ہے اس کے حوالے باقی رہ گیا اس کا بتاتا ہوں. خواتین و حضرات اب آخری برج ہمارا رہ گیا ہے برج حوت پائسس. پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ اس وقت آپ پر جسے یہ کہہ لیں کہ مہربان ہے, یہ آپ کی چیزوں کی طرف بہتری ہونا شروع ہو جائے گی. فائنینشیل میٹر جو آپ کے اٹکے ہوئے تھے یا الجھے ہوئے تھے وہ سلجھنے لگیں گے. لوگوں سے کمٹمنٹ پوری ہونے کا امکان بنے گا. اگر کوئی گھر کی تبدیلی یا گاڑی کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنیاد پڑ سکتی ہے آپ کا اس مہینے کے اندر. اور آپ کی لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے ٹریولنگ کے حوالے سے یا امیگریشن کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت احتیاط کرنی ہے. کوئی دھوکہ, کوئی چیٹنگ, کوئی نقصان ہونے کا امکان بن سکتا ہے. تو اس سے سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں خاص طور پر. اور وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز چلی اور آپ ایسی انویسٹمنٹ کریں گے تو نقصان ہونے کا امکان ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار والی بات ہوگی. دوسرا, آپ کو اگر ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے لوور بیک, اپنے ENT ان کا خیال رکھیے. باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, فائنینشیل بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تعلیمی لحاظ سے بھی کوئی اچھائی آ سکتی ہے آپ کو. گھریلو ماحول خوشگوار ہو جائے گا. لوگوں سے آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا. سوشل طور پہ آپ کے کانٹیکٹ بڑھانے کا آپ کو موقع ملے گا. اور مذہبی طور پر آپ اپنے آپ کو بڑا پختہ پائیں گے اب اللہ کے حکم سے. تو اوورآل یہ میرا ایک علمی اندازہ تھا, معذرت, ایک علمی اندازہ تھا. باقی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور کرنے والی بھی رب کی ذات ہے. اور میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ جو بحالت مجبوری کسی کی نیگیٹو بات کہنی پڑی اس کو اپنا رحم و کرم سے دور کر دے, اور جو پازیٹو باتیں ہیں وہ پوری کرا دے میرا رب. دیکھیں خواتین و حضرات, کل تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. کتنے منٹ ہیں؟ تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا تھا, کل میں نے ہلکا سا آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو آپ سے باتیں کی تھی ان کو ذہن میں رکھیے گا. وہ چلاؤں گا وقت کے ساتھ. وہ ویسے تو یوٹیوب پہ ہیں. وہ جراثیم جرثومہ جو پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا کرونا, اس کی ڈیٹا آپ کو بتائی تھی. اور میں نے ایک چیز عرض کی تھی, میں اپنی بات پہ قائم رہتا ہوں. نہ میں اخبارات کو فالو کرتا ہوں, نہ کسی کی بات سن کے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. خالصتاً اپنے رب کے بھروسے پہ بات کرتا ہوں. جو رب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا.
ایک کہا تھا میں نے آپ سے کہ 22 اپریل کے بعد معمولی سی، اچھا جب وبا کی بات ہوتی ہے نا تو وہ بین الاقوامی لحاظ سے ہوتی ہے، کہ بین الاقوامی وبا ہے، ایک پینڈیمک ہے، ایک بین البر اعظمی ہے، تو اس کے بعد تھوڑی سی میں نے کہا تھا معمولی سی یہ میرا اسٹائل تھا اور یہ میرا جو ایکسپریشن تھے، کمی ہوگی وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب اس میں چاہے فرانس ہو، چاہے اس میں اسپین ہو، چاہے اس میں اٹلی ہو، یورپ کے جرمنی ہو، بہت سارے ممالک کے لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ اب نرم ہونا شروع ہو گئے، دبئی کا، یہ گلف کا، سعودی عرب کا، وہاں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں نے کہی تھی کہ سن کی جو ریزن پیدا ہو رہے ہیں ڈیو ٹو سن، اللہ کے حکم سے کوئی دوائی، کوئی ویکسین کی طرف یا اس کی کوئی اچھی بنیاد شروع ہو سکتی ہے۔ پھر 4 مئی سے یہ جو ہمارا 16 جون 17 جون تک یہ ٹائم ہم کو احتیاط سے گزارنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹائم آ رہا ہے یا تو یہ کرونے کی چیزیں جو ہے ڈسپیئر ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی طریقہ علاج دریافت کرا دے گا۔ یہ اپنی جگہ ہو گئی بات۔ اب دوسری بات جو سب سے زیادہ جس پہ میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، جو ہیڈ لائنز کی تھی کہ 2000 اس وقت تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، اللہ کے کرم سے دیکھ لیجئے گا کہ 2020 میں دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بنیاد پڑ جائے گی اس دنیا کے اندر۔ وہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں، ان سے کمپیریزن کر لیجئے گا اور میری باتوں کو میچ کر لیجئے گا۔ تیسری بات میں نے کہا تھا انڈیا کی اکانومی پہ سیویئر قسم کا ڈینٹ پڑے گا، اور یہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں بہت سارے اچھے انڈین ہیں لیکن میں اس حکمراں جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اپریل کی 15 یا 19 تاریخ کے بعد سے لے کے ہمیں اگست تک چوکنا ہونا ہے۔ یہ کچھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ یہ ٹائم بھی میں نے سال کے شروع میں آپ کو دیا تھا، وہ بھی آپ اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اکانومی کا کہا تھا کہ ایک عالمی معیشت پہ اتنا بڑا جھٹکا لگے گا کہ تبدیل ہو جائے گا سب کچھ۔ تو اب جو آثار نظر آتے ہیں، پتہ نہیں اب ویزے کیسے ہوں گے، امیگریشن کیسے ہوگا، لوگوں کی ٹریولنگ کیسے ہوگی۔ مثلا دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کرونا ختم ہو جائے گا، میں نے کبھی ختم کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے ڈس اپیئر کا لفظ استعمال کیا، یا طریقہ علاج دریافت ہو جائے یا کوئی ویکسین ایجاد ہو جائے۔ اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل لاجک ہے، کیونکہ وائرس ختم ہوتا ہی نہیں ہے، وائرس فضا میں موجود ہوتا ہے، یہ تو ہماری امیونٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں کامیاب کرا دیتا ہے یا اس کی ویکسینیشن بن جاتی ہے۔ اب میں ایسے جھولا کو دیکھتا ہوں باتیں کر، یہ ختم ہو جائے گا، وائرس ختم ہو جائے گا، اور بولنا نہیں چاہتا، سو کالڈ اسٹرالوجر بنے میں نام لینا مناسب نہیں ہے۔ مقصد میرا یہ کہ آپ اس کی ٹیکنیکلٹی دیکھ لیں، ہر چیز یا تو قابو میں آ جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا علاج دریافت کرا دیتا ہے، جیسے ٹی بی ہے، جیسے چیچک ہے، جیسے خسرہ ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور معیشت کے حوالے سے ہم تو وہ پہلے ہی ایک کمزور معیشت کے حامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ جو بڑے بڑے ممالک ہیں یہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، کیا دنیا میں روزگار کی اور آگے چل کے کس طرح ہوگا، یہ ابھی تک میرا دماغ اس کو پوری طرح سلجھا نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو دماغ میں سوچ آئے گی تو بات کروں گا اس پہ۔ دوسری چیز خواتین و حضرات، ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو میں نے یہاں پہ آپ کو قہوہ بتائے تھے، جو اجزاء بنائے تھے، پڑوس کے اندر اسی کی بنا کے وہی چیزیں جو ہے بیچی جا رہی ہیں، اور وہی قہوہ وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ یہی ایلیمنٹ ہے۔ یہ اپنے استعمال میں رکھیے۔ اور ایک خدارہ میں درخواست کروں گا، میں پچھلے ہفتے بھی بولا، اس سے پہلے بھی بولا کہ لوگ سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے، سماجی فاصلہ رکھیں، کریں، آپ نکلیں باہر، مگر کاروبار بھی کریں، مگر اس کے اندر احتیاط کے تقاضے تو مد نظر رکھیں نا، اللہ پہ توکل رکھیں مگر اپنی بھی احتیاط کریں۔ تو خواتین و حضرات، وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، سب میرے نام سے فراڈ اور جھوٹ ہے۔ جب بھی بناؤں گا بتاؤں گا۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتہ کی صبح 11، اتوار کو صبح
10 جیسے ابھی آپ ملاحظہ کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میرا صرف ایک آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں, اور پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے وہ نمبر آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ اپروچ کر سکتے. وہ نمبر ہے 021 کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 35685021, اور دوسرا ہے 02135685501. تو رمضانوں میں دوپہر کے 2 سے آپ شام کے 6 سوا 6 تک اس پہ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو غیر ملکی یا غیر ملک سے مجھے فون کر رہے ہیں اوورسیز لوگ, تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ مجھے اپروچ کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب سے اسکائپ یا IMO یا واٹس ایپ ID پہ بات کرا دیجئے, تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھے دیکھ لیں, اطمینان ہو جائے دونوں طرف. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں ان کا خیال رکھیے گا. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا ملک میرے پاکستان پر, پاکستانی قوم پر اپنی کرم نوازیاں اور اپنی رحمت اللہ کی طرف سے لے کر آئے. انشاءاللہ العزیز ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.